صاحب اور ان کے فرزند یہاں تشریف لا چکے ہیں. چند لمحوں بعد پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ حمد علی قادری صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں. ہم تمام اہل محلہ کے شادی محمد شیرکیا کے تمام چاہنے والوں سے, تمام بزرگوں سے, دوستوں سے, نوجوانوں سے جو ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو باہر فٹپاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو پروگرام کے سائڈوں پہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ جشن الحاج سید عبدالرشید میاں کولنگی 33 میں دربار آگیا سید شاہ محمد امین قادری رحمت اللہ علیہ کے دربار کے سامنے یہ جشن منایا جا رہا ہے. خدا کی قسم کہ پورے دنیا کے اندر اس وقت یہ انٹرنیٹ کو پر یہ جشن چل رہا ہے. آپ لوگ وہ بڑے خوش نصیب ہو کہ جو اس پروگرام کے اندر کیا تشریف فرماؤ. میں محترم جناب شاہد قادری رفائی سے گزارش کروں گا کہ پہلے نا سے اس پروگرام کا آغاز کریں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جناب سلطان شاہ صاحب کا مشکور ہوں کہ جن کے توسل سے آج کی اس بابرکت محفل میں آپ کے سامنے عقیدت اور محبت کی پھول پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے احسن طریقے سے پڑھنے کی اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک باوز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا
میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ وبارک وسلم۔ حضور کی آمد کے حوالے سے چند اشعار سلطان شاہ صاحب نے فرمائش کی ہے اور ان کے پسندیدہ نعت اس کے چند اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ چند اشعار مولا علی کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اسی ذوق و محبت کے ساتھ سماعت کریں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ فضا کھل اٹھی گل ستا مسکرائے، فضا کھل اٹھی گل ستا مسکرائے، محمد زمانے میں تشریف لائے، فضا کھل اٹھی گل ستا مسکرائے، فضا سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں، اسی ذوق و محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ کوئی شعر اچھا لگے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرمائے۔ ہو کرم مجھ پر خدارا یا علی شیر خدا، ہو کرم مجھ پر خدارا یا علی شیر خدا، نام لیوا ہوں تمہارا یا علی شیر خدا، نام لیوا ہوں تمہارا یا علی شیر خدا، نام لیوا
تمہارا یا علی شیر خدا نام لیوا ہوں تمہارا یا علی شیر خدا آپ کی نظر عنایت خاص کا طالب ہوں میں آپ کی نظر عنایت خاص کا طالب ہوں میں کیونکہ ہو خادم تمہارا یا علی شیر خدا کیونکہ ہو خادم تمہارا یا علی شیر خدا نام لیوا ہوں تمہارا یا علی شیر خدا نام لیوا ہوں تمہارا یا علی شیر خدا درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و اصحابہ وسلم. بہت سے اعظم کی بارگاہ میں جو اشعار پیش کر رہا ہوں اسی ذوق و محبت کے ساتھ سماعت کریں انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. میرا ولیوں کے امام 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 دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے پھر میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے پھر میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے پھر میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے مشکل جان بھی سر پر آئے مشکل جان بھی سر پر آئے تیری رحمت آئے آئے میرا تیری رحمت آئے آئے میرا تیری رحمت آئے 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 جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سیدھا گزارا تیرے پیر سے پھر میرا چلتا سیدھا گزارا تیرے پیر سے تم جو بنا بات بنے گی تم جو بنا بات بنے گی میرا تم جو بنا بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی میرا دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو 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 منگتوں کی جھولی بھر دو آسا سب کا پنجتن میں
سرکار عبدالعالمین تشریف لا چکے ہیں اور اب محفل کا باقاعدہ آغاز ہوگا. میں اس بابر کا جشن میرے پیر مرشد قبلہ عالم الحاج سید عبدالرفیع رشید میاں رحمت اللہ علیہ کے اس جشن کے اندر آپ کے صاحبزادے سید عبدالعالمین صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں تمام علاقے کے لوگوں سے بزرگوں سے نوجوانوں سے دوستوں سے پرزور اپیل کروں گا کہ یہ غوث پاک کا غوث پاک کے بجت الپاک کے اہل بیت کے چشم چراغ یہ تشریف لا چکے ہیں. یہ میرے پیر مرشد جلوہ گر ہو چکے ہیں. یہ میرے پیر طریقت رہبر شریعت شاجی رحمت اللہ علیہ کے یہ وہ غلام ہے کہ وہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر میرے پیر مرشد الحاج عبدالرشید میاں صاحب کا مکے میں مدینے میں افریقہ میں ہندوستان میں برطانیہ میں چپے چپے پہ ہمارے سلسلے کا مرید ہے. اور ہمارے پیر مرشد قبلہ عالم الحاج سید عبدالرشید میاں صاحب کا جو دربار بنا ہے وہ نوری بابا رحمت اللہ علیہ کے مزار کے برابر کے اندر وہ ہمارے پیر مرشد کا دربار ہے. اس پہ ہزاروں آدمی صبح سے شام تک میرے پیر مرشد کے مزار کے اوپر آتا ہے. میں تمام علاقے کے لوگوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ میرا پیر مرشد تشریف لا چکا ہے. آج کو کہ یہ سید گھرانے کا چشم چراغ یہاں پر تشریف فرما ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میرا پیر مرشد قبلہ عالم الحاج سید عبدالرشید میاں صاحب آخری وقت میں تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے, ہمیں کراچی کو بچانا ہے. کراچی میں دہشت گردی ہو رہی ہے, پاکستان میں طالبان دہشت گرد القاعدہ کے بغیر ہو رہا ہے. کہا تھا کہ ہمیں پاکستان بچانا ہے اور پاکستان بچاتے بچاتے اس نے وہ خود اللہ کے پاس چلا گیا. اور آج اس مدار سے میرے پیر مرشد کے اتنی فیض و برکات وہاں کے نازل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں امن ہوگا, پاکستان میں امن ہوگا. اور یہ پاکستان کے جو دشمن ہے یہ نیست و نابود ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ میں نعروں سے میرا جواب دے دو کہ میرا پیر مرشد یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو نجی لوگ ہیں, جو باہر بھی لوگ ہیں, ان کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا پیر مرشد یہاں پر غوث پاک کی اولاد غوث آدم یہاں تشریف فرما ہے. تو میرے دوستوں میں نعرہ لگاؤں گا بھرپور, آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر. محمد شیر کیا کے ماننے والوں, بشیر کیا کے ماننے والوں, قبلہ عالم الحاج سید عبدالرشید کیا کے چاہنے والوں ہو, ان کے مریدوں میں ایسی آواز سے لگاؤ جو ترقی میں میرا مرشد آرام فرما رہا ہے. جو پیر مرشد الحاج شاہ جی محمد شیر میاں رحمت اللہ علیہ پہلے دین پہ بیٹھے ہیں, وہاں تک تو آواز جائے کیونکہ یہ پروگرام انٹرنیٹ کو پر چل رہا ہے. یہ ہندوستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے, یہ افریقہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے, یہ برطانیہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے. ایسا نعرہ لگاؤ جو کہ دنیا کے اندر جو لوگ کفار لوگ ہیں, یہودی لوگ ہیں, عیسائی لوگ ہیں, ان کو پتہ چلے کہ پاکستان میں شاہ جی محمد شیر دیوانے ہے, پاکستان میں شاہ جی محمد شیر میاں کے پاکستان میں عبدالرشید میاں اور اللہ یہ پروانے موجود ہیں. کراچی میں اورنگی میں میرے قبلہ عالم الحاج سید عبدالرشید میاں کے دیوانے پاگل موجود ہیں. ہم تو دیوانے پہ اتباعی پہ ہمیں فخر ہے کہ میرے پیر مرشد ہے ایک لکھائے کرم سے مجھے دیوانہ بنا دیا. میرا پیر مرشد اس سے کہتا تھا کہ میرا ایک کھوٹا سکہ ایسا بھی چلے گا. میرے جو دعا تھی وہ آج آپ کے سامنے چل رہی ہے. تو میں پھر نعرہ لگاتا ہوں, نعرے کا جواب نعرے سے دینا. میرے دوستوں ایسا نعرہ لگا دو, ایسا نعرہ لگا دو کہ یہ میرے بزرگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میری طرف دیکھ کے مسکرا دیں تاکہ میرا بیٹا پار ہو جائے. نعرے تکبیر.
رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اور میرا پیر مرشد کا نعرہ لگاؤ نعرہ مرشد نعرہ مرشد نعرہ مرشد نعرہ مرشد نعرہ مرشد نعرہ مرشد زور سے بولو زور سے بولو للکار کے بولو آستہ بولو نعرہ مرشد نعرہ مرشد نعرہ مرشد نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ اب میں میرے دوست قاری صاحب سے اسماعیل صاحب جو ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے سلسلے کی زینت ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے کر آئیں اور محترم جناب عزیز بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر بیٹھے ہیں محترم عزیز بھائی السلام علیکم بھائی عزیز رکھ لو حضرات محترم حضور سیدی و مرشدی و مولائی قبلہ عالم حضور عبدالرشید میاں رحمت اللہ علیہ کے جانشین حضور سیدی و مرشدی و مولائی حضور سید عبدالاحد میاں صاحب آپ جلوہ افروز ہیں اور حضور سیدی و مرشدی و مولائی سید فضل حمید صاحب بھی جلوہ افروز ہیں حضور کے پاس جب میں جاتا تھا تو ایک نعت شریف میں پڑھتا تھا آپ کو بڑی پسند آتی تھی وہ نعت بار بار فرماتے تھے کہ وہ قاری صاحب وہ کوئی والی نعت آپ سنا دیں تو وہی میں نعت پڑھ رہا ہوں میرے حضور کے لفظ ذکر کے سامنے ہیں اور تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک بآواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اغثنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ قریب مصطفیٰ ہے کوئی قریب مصطفیٰ ہے اسیر دلربا ہے کوئی اسیر دلربا ہے کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کھلے ہیں
یہ تھا کھلے ہیں پھول گلشن میں ہزاروں دلوں میں بس گئے ہیں کوئی کوئی دلوں میں بس گئے ہیں کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی سبز گنبد سنہری جالیوں کو سبز گنبد سنہری جالیوں کو نظر سے چومتا ہے کوئی کوئی نظر سے چومتا ہے کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی مدینے جاتے ہیں لاکھوں ہزاروں مدینے جاتے ہیں لاکھوں ہزاروں حضور کو دیکھتا ہے کوئی کوئی یہ شعر حضور نے اسلام فرمائی تھی مدینے جاتے ہیں لاکھوں ہزاروں حضور کو دیکھتا ہے کوئی کوئی مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی بشر سمجھا دے لوگوں نے لیکن بشر سمجھا دے لوگوں نے لیکن حقیقت آشنا ہے کوئی کوئی حقیقت آشنا ہے کوئی کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی جو طوفانوں سے کشتی پار کر دے جو طوفانوں سے کشتی پار کر دے نیازی نہ خدا ہے کوئی کوئی نیازی نہ خدا ہے کوئی کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی ہلو اب میں اپنے دربار کے وہ ناخواں کو کہ جس کو میرا پیر مرشد قبلہ عالم الحاج سید عبدالرشید میاں دامت و برکاتہ عالیہ رحمت اللہ علیہ جن کا آج ہم جشن منا رہے ہیں ان کو بہت چاہتے تھے بہت انہوں دلشاد قادری جن سے پیار کرتے تھے اور بہت ہی بابا ان کو خاص ان کے پر نظر کرم تھی دلشاد قادری صاحب تھے اور انہیں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو بھی ان میں رنگ ہے وہ میرے بابا کا کیا ہوا رنگ ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله. جو مستقبلی ہے کانٹوں میں بھی رہ کر مسکراتے ہیں، جو مستقبلی ہے کانٹوں میں بھی رہ کر مسکراتے ہیں، یہ ان کی دیر ہے ہر
3:30 तक पहुंचाना है, पीलीभीत तक शादी मोहम्मद शेख जगह पर पहुंचाना है। इंटरनेट पे प्रोग्राम है। क्या बोलेंगे लोग दुनिया वाले के शादी ब्याह के चाहने वाले बैठे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हाज़री, नारे गाज़िया, नारे मुर्शिद, नारे मुर्शिद, नारे मुर्शिद, नारे मुर्शिद। और भाई ये नाथ खां थोड़ा इनको पर करम कर दो कि पीर मुर्शिद आए हुए हैं, थोड़ा सा बिना जरा नवाजी कर दो, या तो शीशारी पर बाबा जी को शीशारी को पढ़वा दो। एक मिनट यार, थोड़ा सा यार उसका काम करो, ये मेरे बाबा का खास बनता है। दिल के शीशे में उतर आई है सूरत तेरी, दिल के शीशे में उतर आई है सूरत तेरी, करता रहता हूँ मैं हर करता रहता हूँ मैं हर वक्त ज़ियारत तेरी, छोड़ना देना सारे राहे मोहब्बत तन्हा, छोड़ना देना सारे राहे मोहब्बत तन्हा, हर कदम पर है मेरे पीर ज़रूरत तेरी, हर कदम पर है मेरे पीर ज़रूरत तेरी, करता रहता हूँ मैं हर बात ज़ियारत तेरी, मैं गुनाहगार सही फिर भी भरोसा है मुझे, मैं गुनाहगार सही फिर भी भरोसा है मुझे, बख्शे वाले की सरे हश्र मोहब्बत तेरी, बख्शे वाले की सरे हश्र मोहब्बत तेरी, करता रहता हूँ मैं हर वक्त ज़ियारत तेरी, मैं तो क्या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो क्या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं,
اب میرے وہ دوست کہ جو آستان بصیریہ، آستان قدیریہ، آستان رشیدیہ کے وہ محبت چاہنے والے آستانے کے ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جس کو میرے پیر مرشد علاج قبلہ عالم علا سید عبدالرشید بھی پیار کرتے تھے اور آپ سے کلام سنتے تھے، محترم جناب محمد فیض قدیری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور بابا کی شان میں منقبت پیش کرے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نبی کی پاک ایک منقبت ہے ہمارے شاہی بابا کی، جو اسی کورس میں اس سال انڈیا سے آئی ہے انٹرنیٹ پر۔ وہ حضرت کی فرمائش ہے، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد۔ اہل سنت نام سے تیرے، اہل سنت نام سے تیرے رہتے ہیں سب شاد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد۔ اس محفل کا بچہ بچہ شاہ جی کا دیوانہ ہے، شاہ جی کا دیوانہ ہے۔ اس محفل کا بوڑھا بچہ، اس محفل کا ہر ایک بوڑھا، اس محفل کا بچہ بچہ شاہ جی کا دیوانہ ہے، شاہ جی کا دیوانہ ہے۔ اس محفل میں آج ضروری شاہ جی تم کو آنا ہے، شاہ جی تم کو آنا ہے۔ دیوانوں نے آج تمہیں دیوانوں نے آج تمہیں یوں دل سے کیا ہے یاد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد۔ گلی گلی اور شہر شہر میں آپ کے نام کا نعرہ ہے، آپ کے نام کا نعرہ ہے۔ گلی گلی اور شہر شہر میں آپ کے نام کا نعرہ ہے، آپ کے نام کا نعرہ ہے۔ آئے مدد کو آپ اسی دم، جس دم تمہیں پکارا ہے، جس دم تمہیں پکارا ہے۔ ہم لوگوں کو رنج و الم سے، ہم لوگوں کو رنج و الم سے تم نے کیا آزاد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد۔ آپ کے در کا کوچا کوچا جنت کی ایک کیاری ہے، جنت کی ایک کیاری ہے۔ آپ
آپ کے در کا کوچا کوچا جنت کی ایک کیاری ہے، جنت کی ایک کیاری ہے۔ آج بھی دیکھو آپ کے در سے فیض کا دریا جاری ہے، فیض کا دریا جاری ہے۔ اس باعث ہم در پہ تمہارے، اس باعث ہم در پہ تمہارے لائے ہیں فریاد۔ شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد۔ گلی گلی اور شہر شہر میں آپ کے نام کا نعرہ ہے، آپ کے نام کا نعرہ ہے۔ آئے مدد کو آپ اسی دم جس دم تمہیں پکارا ہے، جس دم تمہیں پکارا ہے۔ ہم لوگوں کو رنگ ہم لوگوں کو رنگ علم سے تم نے کیا آزاد۔ شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد۔ باب ارم کے گنجوں سے پھولوں کو چنتے ہیں عاشق، باب ارم کے گنجوں سے پھولوں کو چنتے ہیں عاشق۔ شاہ جی میاں کی شان میں جب شعروں کو سنتے ہیں عاشق، شاہ جی میاں کی شان میں جب شعروں کو سنتے ہیں عاشق۔ بزم نبی میں جھوم کے جس دم، بزم نبی میں جھوم کے جس دم پڑھتا ہے سجاد۔ شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد۔ آپ کے در کا کوچا کوچا جنت کی ایک کیاری ہے، جنت کی ایک کیاری ہے۔ آپ کے در کا کوچا کوچا جنت کی ایک کیاری ہے، جنت کی ایک کیاری ہے۔ آج بھی دیکھو آپ کے در سے فیض کا دریا جاری ہے، فیض کا دریا جاری ہے۔ اس باعث ہم در میں تمہارے، اس باعث ہم در میں تمہارے لائے ہیں فریاد۔ شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد۔ اس محفل کا بچہ بچہ شاہ جی کا دیوانہ ہے، شاہ جی کا دیوانہ ہے۔ اس محفل کا بچہ بچہ بابا کا دیوانہ ہے، بابا کا دیوانہ ہے۔ اس محفل میں آج ضروری بابا تم نے آنا ہے، اس محفل میں آج ضروری بابا تم نے آنا ہے۔ دیوانوں نے آج تمہیں دیوانوں نے آج تمہیں دل سے کیا ہے یاد۔ شاہ جی بابا زندہ باد، شاہ جی بابا زندہ باد، میرے بابا زندہ باد، میرے بابا زندہ باد۔ باب ارم کے گنجوں سے پھولوں کو چنتے ہیں عاشق، باب ارم کے گنجوں سے پھولوں کو چنتے ہیں عاشق۔ شاہ جی میاں کی شان میں جب پھولوں کو، شاہ جی میاں کی شان میں جب شعروں کو سنتے ہیں عاشق۔ بزم نبی میں جھوم کے جس دم
دم بزم نبی میں جھوم کے جس دم پڑتا ہے سجاد شاہ جی بابا زندہ باد شاہ جی بابا زندہ باد شاہ جی بابا زندہ باد شاہ جی بابا زندہ باد. بابا کی ویل انتخاب کیا بابا کی کہ پسرور چھائے ہیں انوار چھائے ہیں کہ پسرور چھائے ہیں انوار چھائے ہیں عبدالرشید آج میرے گھر میں آئے ہیں عبدالرشید آج میرے گھر میں آئے ہیں یہ دلبر قدیر ہے نور بصیر ہے یہ دلبر قدیر ہے نور بصیر ہے شاہ جی میاں کا فیض یہ بھرپور پائے ہیں شاہ جی میاں کا فیض یہ بھرپور پائے ہیں عبدالرشید آج شہر بزم آئے ہیں دل آپ کا مکان ہے اور آنکھ جلوگاہ دل آپ کا مکان ہے اور آنکھ جلوگاہ مجھ کو ہر ایک شے میں نظر آپ آئے ہیں مجھ کو ہر ایک شے میں نظر آپ آئے ہیں عبدالرشید شاہ کے نور سائے ہیں عبدالرشید آج میرے گھر میں آئے ہیں بگڑا میرا نصیب بنا دیجئے حضور بگڑا میرا نصیب بنا دیجئے حضور کتنے نصیب آپ
پر کتنا مگن ہے انتخاب اپنے نصیب پر عبدالرشید آج میرے گھر میں آئے ہیں کیف و سرور چھائے ہیں انوار ہلو اب ہمارے دربار بصیریہ قدیریہ رشیدیہ کہ یہ نعت خواں جو دربار پہ رہتے ہیں دربار پہ پڑھتے ہیں محترم جناب عادل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بابا کی شان میں تو نبی کے نور کا جلوہ ہو تم رشید میاں نبی کے نور کا جلوہ ہو تم رشید میاں بہت
اب چند لمحوں بعد پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ عالم الحاج سید عبدالرشید میاں رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ علامہ مولانا حمد علی قادری صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ اب میں تاج المساجد کے پیش امام محترم جناب علامہ مولانا خطیب اہل سنت سید سلیم اصغر شاہ صاحب نقشبندی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے کر آئیں اور میک لے کے چل میرا بیٹا ایکو والا جلدی اسٹارٹ کرائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد محترم قبلہ پیر صاحب و معزز سامعین حضرات علماء کرام، آج کی یہ مختصر سی حاضری بیان کرنا مقصد نہیں، صرف حصول برکت کے لیے طبیعت بھی ناساز ہے کہ اللہ والے کی نام کی محفل ہے، صرف اپنا نام لکھوانے کی خاطر حصول برکت کے لیے چند کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نیک بندو، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو دو ہدایات جاری فرمائیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آئیے ذرا غور کریں اور بارگاہ لم یزل میں یہی التجا کریں کہ اے ہدایت دینے والے، ہمیں اس آیہ مقدسہ پر، اپنے اس لاریب کتاب پر، اس کلام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ کیوں؟ رب لم یزل مولا تیرا قرآن کہتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے تو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ تقوی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ فرمایا کہ تقوی بغیر پرہیزگاری کے حاصل نہیں ہو سکتا، اور جن لوگوں کو تقوی حاصل ہو جائے، جن کو اپنے رب کا خوف حاصل ہو جائے، پھر ان کو کسی چیز کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا محبوبہ اکرم الناس کون لوگ ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم، جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ عزت والے لوگ ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک عزت والے تم میں سے وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، آج ہم یقیناً اسی اللہ کے ولی کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے مخلوق کے ان کی حاجت روائی کرتے کرتے، اپنے رب کو راضی کرتے کرتے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ کیوں؟
ان کے سامنے فرمان مصطفیٰ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ جس مسلمان نے میرے کسی امتی کی جائز حاجت کو پورا کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہ حاجت اس لیے پوری کی محض کہ یہ اللہ کا بندہ خوش ہو جائے. کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کی حاجت اس لیے پوری کی یہ بندہ خوش ہو جائے اللہ کا، تو فرمایا صرف اس ارادے سے اگر اس نے اس کی حاجت کو پورا کیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اس میرے امتی نے مجھے خوش کیا. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے اللہ سے محبت کے دعوے دارو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے دنیا والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میرے محبوب کی اتباع کرو. دوسری جگہ فرمایا، مفسرین کرام فرماتے ہیں، اے دنیا والو سنو، فمحبت اللہ مشروطۃ محبت رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اللہ کریم سے محبت کرنے کی شرط ہے کہ اس کے محبوب سے محبت کی جائے. اب یہاں پر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہی ہے کہ جس کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کی جائز حاجت کو پورا کیا، اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا اس نے اللہ کریم کو خوش کیا. جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. اب اللہ کے بندو، مجھے ابھی قبلہ پیر صاحب کی ایک بک دی ہے حاجی صاحب نے، میں نے سرسری طور پر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا قبلہ صاحبزادے کا 87 کا واقعہ حج میں جانے کا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان سے بتائیے، کیا ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی یا کوئی اس سے اچھی حاجت ہے کہ اسے حج بیت اللہ کرایا جائے؟ سبحان اللہ. اسے بیت اللہ کی وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے، اس سے بڑی تو میرے خیال میں اور کوئی خوشی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی. تو ابھی میں بک میں پڑھ رہا تھا کہ قبلہ 87 کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ہمیں عمرے کا ٹکٹ ملا، اور ہم جب وہاں پر جدہ پہنچے تو ہم 29 لوگوں کو علیحدہ بلایا گیا کہ عمرے والے الگ ہو جائیں، اور ہم سے پاسپورٹ لے کر کے ہمارا حج کا ویزا لگا دیا گیا. یہاں پر جبکہ حدیث مصطفیٰ کہتی ہے جس کسی مسلمان نے ایک مسلمان کی جائز حاجت کو پورا کیا، فرمایا اس نے اللہ کے نبی کو خوش کیا. جس نے اللہ کے نبی کو خوش کیا اس نے خالق ارض و سما کو خوش کیا. آپ بندہ خدا سن، اگلی حدیث الجامع الصغیر میں لکھتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس کسی نے غمگینی کی حالت میں فریاد کی، کسی فریادی کی مدد کی، کسی کا غوث بنا، کسی کی مدد کی، فرمایا اللہ کریم اس مدد کرنے والے کے لیے 73 بخششیں لکھ دے گا. اس مدد کرنے والے کے لیے اللہ کریم کتنی بخششیں لکھ دے گا؟ 73 بخششیں لکھ دے گا. اب فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، اس ایک بخشش کی برکت سے اللہ کریم اس کے دنیا کے سارے کام سنوار دے گا. ایک بخشش کا، اس کی اتنی برکت ایک بخشش کی، اس کے سارے کام سنور جائیں گے. محبوبہ باقی 72 بخشیں کہاں جائیں گے؟ سبحان اللہ. یہاں پر تو جب قبلہ پیر صاحب گئے، ان کے ساتھ 29 لوگوں نے حج کیا. سبحان اللہ. یار کوئی میرے نبی کا غلام حج بدل کرا دے کسی اللہ کے بندے کو، جس کا نام کا حج ہوا وہ بھی بخشا گیا، جو حج کرنے گیا وہ بھی بخشا گیا، جس نے کروایا وہ بھی بخشا گیا. 3 بخشے گئے. یہاں تو 29 کو حج کے ویزے مل رہے ہیں. یہاں کتنوں کی حاجت پوری ہو رہی ہے. محبوبہ مہربانی فرمائے، ایک بخشش کے بدلے تو اللہ کریم اس کے سارے کام سنوار دے گا. محبوبہ مہربانی فرمائے، باقی 72 حاجتیں، باقی 72 بخشیں کہاں جائیں گی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں، قسم رب الجلال کی، اللہ کریم کا وعدہ ہے محبوبہ وہ 72 بخشیں میں آخرت کے دن، قیامت کے دن آپ کے غلام کے درجات کو بلند کر دوں گا. اور 72 بخشوں کے بدلے محبوبہ میں آپ کے غلام کے درجات کو بلند کر دوں گا. تو اللہ کے بندو، آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں
کہ ان اللہ والوں کی محفل میں آئے ہیں کہ جنہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی حاجت روائی کی. میرے نبی کا فرمان ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کریم کے ایسے کچھ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا, بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ اللہ کے دوسرے بندوں کی حاجت روائی کریں, ان کے کام آئے. سبحان اللہ. کیسے لوگ ہیں محبوبہ, ہمیں پہچان کیسی ہوگی؟ آنکھیں تو ہیں, کاش کہ خدا ان آنکھوں میں وہ نظر پیدا کر دے, وہ نظر عطا فرما دے جو حق و باطل کی تمیز کر سکے, جو اچھے برے کی پہچان کر سکے. فرمایا کہ ان کی پہچان یہ ہے الذین اذا ذکر اللہ, کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے سمجھو یہ اللہ کے ولی ہیں. آؤ اللہ کے بندو, ان کے چہرے کسی کاسمیٹک کی, یہ کریموں کی بھرمار سے نہیں, بلکہ فرمایا من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار, یہ اللہ کے ولیوں کے جو چہرے چمکتے ہیں یہ رات کو عبادتیں کرتے ہیں, دن کو ان کے چہرے منور نظر آتے ہیں. اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کی اس مختصر حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اللہ کریم اپنے محبوب بندوں کے صدقے تمام بیماروں کو, خاص کر کے اس فقیر کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آخر دعوانا اور میں لاہور اور کراچی اور دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں, اور اس وقت پور مسجد کے پیشمان ہیں خطیب اہل سنت علامہ قاری حافظ سیف اللہ ظاہری. گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے کر آئے اور اپنے روحانی بیان سے ہم تمام لوگوں کو منور فرمائے. شکریہ. کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت خطیب اہل سنت علی قادری صاحب تشریف لانے والے ہیں. یہ قادری صاحب علی قادری صاحب صاحب کی خدمت میں حاضر میں آئے, اور جب میرے پیر مرشد شاہ جی محمد شیر میاں رحمت اللہ علیہ کے درباروں یہاں پر پہنچے, عبدالرسول اور طریقات رہبر شریعت میرے بابا مزاروں کے بیچ میں میرے قبلہ اعظم الحاج سید عبدالرشید صاحب نے ان کو اور وہیں پر آپ کو خلافت سے نوازا. وہ وہاں جو چشم چراغ ہے وہ کراچی میں پیر کے جلوہ فتح ہونے والے ہیں. تمام جہاں سے میری آواز جا رہی ہے دوستوں میں, جہاں پر آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں, ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں, خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 100 سال کی عبادت سے آپ کے محلے میں ایک سید زیادہ آیا ہوا ہے, آپ کے محلے میں حالات غوث اعظم آئی ہوئی ہے, آپ کے علاقے میں 75 پاک کے گوشے آئے ہوا ہے, آپ لوگ گھروں میں آرام فرما رہے ہیں, ہوٹلوں پہ چائے پی رہے ہیں, فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم ان چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. ان کے ساتھ چند نماز فاتحہ جو ہے وہ جنت پہ جانے کی پرمیشن ہے, نشانی ہے. آؤ میرے پیر مرشد کے پاس آؤ
آستان بصیریہ میں آؤ، آستان قدیریہ میں آؤ، آستان رشیدیہ میں آؤ، ان کا دامن پکڑ لو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بادشاہ چاہیے ہے تو آؤ ان کے در پہ آؤ، اگر وزیر بننا ہے تو ان کے در پہ آؤ، ان کی غلامی کرو کہ تمہارے کو وہ کچھ سکھانے کے بادشاہی کے تو جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، ان فقیروں کے پاس ہے۔ علامہ مولانا قاری حافظ سیف اللہ ظہوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خطاب فرمائیں۔ شکریہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، آمنت بالله صدق الله العظيم، وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے اور آپ کے دل پر ہمارے پیر مرشد میرے پیارے علماء کرام عالم دین علامہ مولانا حمزہ علی قادری صاحب جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ یہ میرے پیر مرشد قبلہ عالم الحاج سید عبدالرشید میاں صاحب کی دعوت رحمت اللہ علیہ کی یہ نشانی ہے کہ میرے بزرگ بہت بڑے بزرگ ہیں میرے، یہ کراچی کے اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے جید عالم ہیں، اور یہ پیر طریقت ہیں، یہ رہبر شریعت ہیں، یہ بہت بڑے میرے بزرگ ہیں۔ علامہ مولانا حمزہ علی قادری صاحب دامت برکات عالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ تمام لوگ نعرے سے استقبال کریں، زور سے نعرہ لگانا ہے، نعرے تکبیر، آواز نہیں آئی ہے بھائی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، نعرے مرشد علامہ مولانا حمزہ علی قادری صاحب۔ تمام حضرات آقا دو جہان احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اس لیے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے
جب نبی کا کلمہ پڑھنے والا، آقا کا چاہنے والا اپنے نبی کی ذات پر درود و سلام کے گجرے نچاور کرتا ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کو سنتے ہیں بلکہ سن کر اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام قابل قدر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید عبد الاحد میاں صاحب مد اللہ ذلہ اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید فضل حمید صاحب مد اللہ ذلہ اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ بندہ ناچیز صرف حاضری مقصود ہے۔ حضرات گرامی، آج اہل کرنگیوں کی خوش نصیبی ہے، بالخصوص سیکٹر 33C کہ اس میں ایک غوث اعظم پیران پیر لجبال کے نورانی چمکتے تارے ہمیں جلوہ گر ہیں اور اپنے انوار و تجلیات کی زیارت کروا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ میں محترم جناب حشمت بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی یاد میں یہ بابرکت محفل سجائی۔ دعا ہے رب لم یزل ان کی یہ کاوش، ان کی یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، اس بندہ ناچیز نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق چند باتیں اور اس کے بعد اجازت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں یہ ارشاد کر دیا۔ عزیزان محتشم غور فرمائیے، رب لم یزل نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کی راتیں ساری رات قیام و سجود کے اندر بیت جاتی ہیں، گزر جاتی ہیں۔ وہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجود کرتے ہیں۔ راتیں تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن ان کے سجدے مکمل نہیں ہوا کرتے۔ یہ اللہ والے ہیں جن کی عظمت اللہ رب العالمین نے ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ میں فرمائی، اور یہی وجہ ہے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سب کہتے سبحان اللہ، اونچا کہہ دیجیے سبحان اللہ، پیچھے والے بھی کہتے سبحان اللہ۔ جو سبحان اللہ کہے گا اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اونچا کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی محفل سجی ہوئی ہے، آپ کی زبان کیوں خاموش ہے؟ حضرات گرامی، اونچا کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ آج اللہ رب العالمین کی رحمت برس رہی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ولایت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک ولایت فطری، دوسری ولایت کسبی اور تیسری ولایت وہبی۔ ولایت فطری کسے کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں ولایت فطری کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ولی کامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلوہ گر ہوئے تو اللہ کے ولی تھے۔ کیسے پتا چلا؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دن کا وقت ہے، ماں کا دودھ نہیں پی رہے، ماں پریشان ہو رہی ہے کہ میرے بیٹوں کو کیا ہو گیا، میرا دودھ کیوں نہیں پی رہے؟ لیکن جب سورج غروب ہوا تو دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر آواز آئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ تو غوث الورا ہے۔ یہ جب دنیا میں آیا اللہ نے انہیں مقام ولایت بھی عطا کر دیا ہے۔ اس سے کہتے ہیں ولایت فطری، اور دوسری ہے ولایت وہبی۔ کوئی اللہ کا ولی نگاہ کرم کرتا ہے، جس پر نگاہ کرم ہوتی ہے تو اسے بھی مقام ولایت مل جاتا ہے۔
پیران پیر نے ایک چور کو کتب بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ یہ اللہ والوں کی عظمت ہے، شان ہے۔ ایک چور آیا چوری کرنے کی نیت سے، انتظار کر رہا ہے کب حضرت سوئیں گے تو چوری کروں گا۔ اس کو پتا نہ تھا یہ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں ساری راتیں گزر جاتی ہیں یہ نیند ہی نہیں آتی، یہ اللہ کی یاد میں اللہ کے جلوے دیکھنے کے لیے ساری راتیں کبھی قیام کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں، ان کے سجدے کے اندر راتیں گزر جاتی ہیں، ان کے سجدے مکمل نہ ہوا کرتے ہیں۔ وہ چور انتظار کرتا رہا، لیکن صبح ہونے لگی چور پریشان ہونے لگا، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ مسجد کی صف میں چھپ جاتا ہے۔ ایک سائل آ جاتا ہے، حضرت ہمارے علاقے کا کتب اس دنیا سے رخصت فرما گئے، ہمیں کتب چاہیے۔ آپ نے فرمایا انتظار کر لو، صبح ہوگی فجر ہوگی نماز پڑھیں گے، سورج نکلے گا دے دیں گے۔ اس نے کہا نہیں نہیں حضرت ابھی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر ابھی چاہیے تو جاؤ مسجد میں صف میں چھپا بیٹھا اسے لے جاؤ، میں نے اسے کتب بنا دیا ہے۔ یہ عظمت ہے اللہ والوں کی، جب نگاہ کرم ڈالتے ہیں تو چور کو بھی کتب بنا دیتے ہیں، اور یہ غوث اعظم کی اولاد ہے، جب ان کی نگاہ کرم ہو جائے تو بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس لیے ایک اور ولایت کسبی کسے کہتے ہیں؟ ولایت کسبی کا مطلب یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ خدا جب صبح شام تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادات و ریاضات کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نوافل پڑھتا ہے، قیام اور سجود کے اندر راتیں گزارتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر میں اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں۔ پھر محنت و مشقت کرنے کی وجہ سے اسے مقام ولایت مل جاتا ہے۔ اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گورڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑی اللہ کے ولی ہیں، جب عصر کی سنتیں نہیں پڑھی۔ کون سی سنتیں؟ عصر کی سنتیں نہیں پڑھی۔ آج تو ہماری ساری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی، لیکن اللہ والوں کی شان دیکھیں۔ حضرات گرامی پیر مہر علی شاہ صاحب گورڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ سو گئے، سفر کر کے آئے، صرف فرض پڑے سو گئے، سنتیں نہیں پڑھی۔ جب سوئے تو اللہ کے نبی جلوگر ہو گئے، اللہ کے نبی نے دیدار کروایا، فرمایا اے مہر علی کیا تمہیں پتہ نہیں ہے الصلاۃ قرۃ عینی، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا اے مہر علی آج تھکاوٹ کی وجہ سے تم نے میری سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ بڑی غلطی ہو گئی ہے، آپ کی سنتوں کو چھوڑا ہے، آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کبھی سنتیں نہیں چھوڑوں گا۔ حضرات گرامی پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں سنتیں کیا چھوٹی، اللہ کے نبی نے جلوے دکھا دیے۔ کیوں دکھائے؟ یہ فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے مہر علی آج تو نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک کیوں نہیں پہنچائی؟ پھر آپ کیا فرماتے ہیں جب نبی کے جلوے دیکھے کتنا سرور آیا، کتنی عظمتیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے جلوے دیکھے تو آپ کی زبان حال سے نکلا، سنا دوں پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے نا ہمارے نبی کے جلوے اور ہمارے نبی کی عظمت، پورے انبیاء کرام کو جو عظمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے سب سے زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے محبوب جیسا کوئی نہیں ہے۔ سب کا ایمان و عقیدہ ہے، ذرا مل کے کہہ دیجئے تاکہ یہ میرے بھائی دکھا رہے ہیں نیٹ پر، آپ کی آواز بھی جانی چاہیے کہ پاکستان والے سنی مر نہیں گئے، آج بھی اہل سنت کے بول بالا نبی کے چاہنے والے زندہ ہے۔ آواز نکالو گے کہ نہیں نکالو گے؟ ذرا کہہ دیجئے اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا تھا، سچ آقت رب دی میں شانہ تھا،
رحمت رب دی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بنیا. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا. یا رسول اللہ یہ تو آپ کا ادنا سا غلام ہے, یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ صرف سنتیں چھوٹی آپ نے اپنے جلوے دکھا دی ہے. اور اس لیے فرمایا سبحان اللہ. سب کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا. مشتاق کی شان ہے. حضرات گرامی آج ہم اللہ والوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں, اور یہ ایسے اللہ والے ہیں جب نگاہ کرم کرتے ہیں تو بگڑے ہوئے حالات بھی بہتر ہو جاتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ان اللہ والوں کی وجہ سے یہ پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے. اور کریں جب اللہ کی مخلوق اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہے پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس دنیا سے مٹا دیتا ہے اور لوگ لے کے آتا ہے. لیکن جب تک اس دنیا کے اندر ایسے اللہ کے ولی موجود ہیں, خدا کی قسم اللہ رب العالمین نے ان ولیوں کی وجہ سے اپنے عذاب کو روکا ہوا ہے. ورنہ یاد رکھیں آج مسلمان دنیا کے کونے کونے میں رہنے والا اگر ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کون سا وہ گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے, کون سی وہ غلطی ہے جو آج کا مسلمان نہیں کرتا, لیکن پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ ایسے اللہ کے ولی ساری ساری راتیں جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبینیں جھکا دیتے ہیں, اپنے سر جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں التجائے کرتے ہیں, یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں تو نافرمان لیکن پھر بھی تیرے بندے ہیں. یا اللہ تو کریم ہے, تو رحیم ہے, مہربانی فرما اپنے عذاب کو روک لے. اللہ رب العالمین پھر ان ولیوں کی وجہ سے اپنے عذاب کو روک دیتا ہے. اور یاد رکھیں اگر یہ اللہ والے کسی پر نگاہ کرم کرتے ہیں, ایک نگاہ ہوتی ہے اہل نظر کی, اور اہل نظر جب کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں جس پر نگاہ کرم کرتے ہیں تو اسے اللہ کا ولی بتا دیتے ہیں. اگر سامنے والے کو دیکھ کر اس کی دل کے اندر جو تمنا ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ کے ولی نگاہ کرم کرتے ہیں. اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آج یہ وقت ہے اے مسلمانوں, اگر امن چاہتے ہو اللہ کے ولیوں کے قدموں میں آ جاؤ. اگر مصیبتوں کو دور کروانا چاہتے ہو آؤ اللہ والوں کے قدم چوم لو, یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ورنہ یاد رکھو بھٹکتے رہو گے, ظلم و ستم کی چکی میں پیستے رہو گے. اور آج اگر ہم تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں اپنے بزرگوں کے حالات و واقعات دیکھیں, ہمارے بزرگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہر جمعرات کو ہفتے میں ایک دن اپنے پیروں کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے. آج ہم کب جاتے ہیں؟ کبھی جاتے ہیں, ہم مہینے گزر جاتے ہیں, ہم اللہ والوں کی خدمت میں حاضری نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ آج ہر مسلمان کے گھر کے اندر پریشانی ہے, مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, پریشانیاں ہیں, بے روزگاری ہے, اولاد ہے تو اپنے ماں باپ پر جوتے مارتی ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو ان ولیوں کے خدمت گزار نہیں بنایا. کبھی ہم اپنی اولاد کو لے کر گئے کہ آؤ بیٹا آؤ ہم تمہیں اللہ والوں سے ملاتے ہیں. اور یاد رکھو جب ہمارے سروں پر ہماری پشت پر ان اللہ والوں کا ہاتھ ہوگا تو انشاءاللہ آنے والی ساری پریشانیاں دور ہو گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. حضرات گرامی غور فرمائے, اللہ رب العالمین نے فرمایا یا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. خدا کی قسم جو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, جو اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, کوئی ولی کامل کے ہاتھ میں آ دیتا ہے, آنے والی ساری پریشانی اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے دور فرما دیتا ہے. ساری پریشانیاں مٹ جاتی ہے, مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے, عذاب ٹل جاتا ہے. آؤ آؤ اللہ کا فرمان سنو اور اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ, اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے فرمایا لوگوں وہ وقت آئے گا, وہ وقت آئے گا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں جب بیان ہوئی کہ لوگ اللہ والوں سے دور ہو جائیں گے. آج ہم اہل سنت و جماعت ان لوگوں کو چھوڑو جو اللہ والوں کو مانتے ہی نہیں. ہم اپنی بات کریں کہ ہم کہاں تک اللہ والوں کو مانتے ہیں, کہاں تک اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں, حاضری دیتی ہیں, اپنی مشکلیں پیش کر کے اپنی مشکلیں دور کرواتے ہیں. اور آج بھی اگر رشید میاں رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا میں نہیں رہے, خدا کی قسم آج ان کی نگاہ ولایت ہمیں دیکھ رہی ہے. اس لیے جب اللہ کا ولی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ولایت کو اور مقام اور بلندی عطا فرما دیتا ہے. اور میں اپنی بات کرتا ہوں کہ آج بھی میرے گلے میں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت عبدالرشید میاں کا ایک تعویذ ہے. وہ کیوں ہے؟ قاری اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں. میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا کہ جب میں مصلی امامت پر جاتا تھا میری زبان بند ہو جاتی تھی, میں اللہ اکبر تک نہیں کہہ سکتا تھا. میں نے قاری صاحب سے مسئلہ پیش کیا کہ حضرت یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے, مصلی امامت پر جاتا ہوں زبان رک جاتی ہے, مصلی سے ہٹ جاؤں تو زبان صحیح ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا, میں ہر اتوار جاتا ہوں اور حضرت سے ایک تعویذ لاؤں گا تو انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی. تو حضرت نے جا کر میرا مسئلہ پیش کیا تو حضرت نے ایک تعویذ بنا کر دیا. فرمایا جب گلے میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی. اور جب سے میں نے تعویذ گلے میں ڈالا ہے اور پھر مصلی وہی ہے, جگہ بھی وہی ہے, جب مصلی میں جاتا ہوں رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ والوں کا فیضان ہے, نگاہ کرم ہو جاتی ہے تو ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. صرف اتنی بات ضروری ہے کہ آؤ اللہ والوں کے پاس آؤ, سارے بگڑے ہوئے مسائل انشاءاللہ ٹل جائیں گے, آسان ہو جائیں گے, مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اور اس لیے عاشق نے فرمایا, آخری بات آخری شعر پیش کر رہا ہوں, فرمایا میں لجبانا دل لڑ لگیا